اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے یہ شروع کیا تھا اور پھر عید کی وجہ سے کلاس نہیں ہوئی تھی، اور ایک کلاس جو ہے پیچھے ڈاکٹر صاحب کی انتقال کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ تو ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ جب ایک لبرل آرڈر کسی نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھی وہ استعمال کرتا رہا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اختیار کرتا رہا ہے جہاں پر بھی اسے نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ اس کو ٹیم ڈاؤن کرنے کا یہی ایک میتھڈ ہے اس کے پاس، اور یہ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے امریکہ ایران کے معاملے میں یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کامیاب ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو شروع کے 5 پوائنٹس میں تو ظاہر ہے کہ اس نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ یہی تھی، لیکن آخری کے جو 5 پوائنٹس ہیں، آخری کے 5 کمانڈمنٹس ہیں، وہ جو ہے وہ ورک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنا پڑے گا ہم لوگوں کو۔ یہ بیسیکلی جو پریزنٹیشن ہے نا، یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کے اوپر ہے جنرلی، اس کا یہ آخری یعنی کہ یہ بیسیکلی اے سیمیٹرک وارفیئر پر ہے، اور اسرائیل پیلسٹینین کانٹیکسٹ میں بنائی گئی تھی، اور اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اے سیمیٹرک وارفیئر میں کیا لمیٹیشنز ہیں لبرل میکنزم آف کانفلکٹ ریزولوشن کا۔ تو لبرلز کس طرح سے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پھر آخر میں جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کے اندر یہ میں نے بتایا تھا۔ تو وہ پوری میں پریزنٹیشن ظاہر ہے کہ ابھی ریلیونٹ نہیں ہے، پیلسٹینین کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، وہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ ایبسٹریکٹ پرنسپلز ہیں جو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ڈیرائیو کیے ہیں کہ کس طریقے سے لبرل اسٹیٹ کرافٹ فنکشن کرتا ہے، اور یہ لبرل اسٹیٹ کرافٹ جو ہے اس کا چونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو سرخیل ہے وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکن لبرل اسٹریٹجی کو سمجھنے کا ایک پروٹوٹائپ اسٹیٹ ہے، اور اس اسٹیٹ کی انٹرونشن دنیا میں رہی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، لبرلزم کے نام پر اور ڈیموکریسی کے نام پر اس نے بہت انویژنز کی ہیں، اور ان انویژنز کے اندر یہ 10 اصول جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو فنکشنل نظر آتے ہیں، تو وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے۔ تو پہلا جو لبرلز کا کام ہوتا ہے یا لبرل اسٹریٹجی ہوتی ہے پہلی اسٹیج کے اوپر کسی بھی نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، تو وہ پہلا کام یہ کرتی ہے کہ ایک ایسا ڈسکورس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ میں جو ڈائیکاٹمائز کرے اسٹیٹ کو اور سوسائٹی کو، یعنی کہ سالیڈیرٹی موومنٹس کے تھرو، صحافیوں کے تھرو، اور یہ جو اپنے بھائی جو جاتے ہیں اسکالرشپس کے اوپر پڑھنے کے لیے امریکہ، ان کے تھرو، خاص طور پہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ صحافی اور سوسیولوجسٹ اور کلچرل اینتھروپولوجسٹ اور ہسٹورینس، ان بھائیوں کے ذریعے یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ریاست ہے جس کا خد و خال جو ہے وہ لبرل نہیں ہے، وہ سوشلسٹ نوعیت کے ہیں یا فاشسٹ نوعیت کی ریاست ہے، یا جو ہے وہ کوئی اسلامک اسٹیٹ ہے، تو وہاں پر یہی لوگ جو کہ اسی ریاست کے ہی باشندے ہوتے ہیں،
ان لوگوں کا ایک کلسٹر ڈیولپ کرتی ہے لبرل اسٹیٹ کرافٹ، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح پیش کرتی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ الگ سمت جا رہا ہے اور ریاست جو ہے وہ الگ سمت جا رہی ہے، اور ریاست اور معاشرے کے بیچ میں دنیا کی کسی بھی ریاست میں، صرف لبرل ہی کا نہیں ہے یا نان لبرل نہیں، دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، رولر اور رولڈ کے بیچ میں ہمیشہ سے ایک ڈائیکاٹمی موجود ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسی اطلاعات موجود ہوتی ہیں جو کہ سویلینز کے پاس موجود نہیں ہوتی، لہٰذا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریاست کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور جو معاشرے کے ایگزسٹینشیل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے۔ تو یہ پوٹینشیل امریکہ کے اندر بھی موجود ہے، لبرل برطانیہ میں بھی موجود ہے، فرانس میں بھی موجود ہے، لیکن لبرل اسٹیٹ کرافٹ ہیومنزم کے نام پر، سالیڈیرٹی موومنٹس کے نام پر، آٹونومی پرنسپل کے نام پر، یہ پہلا جو اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا ڈسکورس اسٹیبلش کرے جس میں یہ بتائے کہ لوگوں کی مرضی کے برخلاف ریاستی ڈھانچہ فنکشن کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ سب سے زیادہ، میں نے آپ کو کیا بتایا، وہ اگر یہ طے کر لیتی ہے کہ اس ریاست کو ہم نے گرانا ہے، اگر ان کا طے کر لیں، تو پھر وہ اس ڈسکورس کو جو کہ امبیڈڈ ہے ود ان دی اسٹرکچر آف نیشن اسٹیٹ، کہ دی اسٹریٹجک آبجیکٹیو آف دا اسٹیٹ اینڈ دی ایگزسٹینشیل آبجیکٹیوز آف دا سوسائٹی، اس میں ہمیشہ انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو ایک ایڈیولوجیکل کلر دے کر پریزنٹ کرنا انٹلیکچوئل ڈسکورس میں اور پبلک ڈسکورس کے اندر شروع کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے عراق کے اندر کیا تھا، عراق کے اندر کیا، افغانستان کے اندر کیا، انہوں نے جو ہے ہنگری میں کیا، پولینڈ میں کیا، چیکوسلواکیا میں کیا، تو کمبوڈیا میں کیا، ویتنام میں کیا، لاؤز میں کیا، چلی میں کیا، یہ کام یہ مستقل مسلسل کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اب آج کل جو ہے جب یہ سوویت یو ایس ایس آر کے کولیپس کے بعد ان کا آبجیکٹیو جو رہا ہے وہ مسلم ورلڈ رہی، اور مسلم ورلڈ میں یہ کام یہ کرتے رہے، اور اس کے لیے ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں جو فی سبیل امریکہ یہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز کے اکیڈیمیا کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اسکالرشپس دے کر یہ لوگ بھیجتے ہیں، خاص طور پہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں، اور ان کو جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ آزادی کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پلورالٹی کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، سولیڈیرٹی کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مختلف کلموں کے ورد کرتے ہوئے جو ان کے بھکت ہوتے ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں اور ریاست کے اندر ڈائیکاٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران کے اندر بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایران میں یہ انسکسیسفل رہے ہیں، اور اس نے بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے ایرانی ریزیلینس نے کہ کتنا پاورفل ہوتی ہے مذہبی عصبیت، اور کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے مذہبی ریلیجس ایڈیالوجی، اگر وہ پراپرلی ایک خاص قسم کے پولیٹیکل کلر کے ساتھ اور پولیٹیکل پریکٹسز کے ساتھ اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ پریکٹس ہو اور ہسٹورسائزڈ ہو اور کانٹیکچولائز ہو، تو یہ ڈائیکاٹمی جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہتی، اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ان کی پہلی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ معاشرے کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ریاست کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہسٹوریکلی نیشن اسٹیٹس کے اندر، اس میں ہمیشہ ایک ڈائیکاٹمی موجود ہوتی ہے، لیکن اس ڈائیکاٹمی کو تھیورائز کرنا، کانٹیکچولائز کرنا، ہسٹوریسائز کرنا، اور پھر اس کو لبرل ایڈیالوجی کے تھرو اپروچ کرنا،
یہ جو ہے وہ یعنی کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی ریاست کو لبرلائز کرنے کا. اگر تو اسٹیٹ جو ہے وہ خود سے خوشی خوشی اس ڈائیکاٹمی کو قبول کرے اور اسٹیٹ ڈائیکاٹمی کے اندر اسٹیٹ بھی انہی ڈسکورس کو اڈاپٹ کرنا شروع کرے تو پھر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی اسٹیٹ جو ہے وہ لبرلائز ہو جاتی ہے. گو کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہوتی لیکن سرمایہ داری بھی آ جاتی ہے اور اس ریاست لبرلائز بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ریاست کا کیا رویہ ہوگا. ابھی ہم اسیوم یہ کر رہے ہیں ان پوائنٹس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ ریاست تیار نہیں ہے لبرل ایڈیالوجی کو کمپریہنسولی اڈاپٹ کرنے پہ. اگر ریاست اڈاپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر یہ 10 کمانڈمنٹس آبجیکٹیو رہیں گے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اسٹیبلش ڈسکورس ٹو ڈائیکاٹمائز اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. کیا یہ پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ یہ جو پوائنٹس ہیں اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے گئے ہیں کہ ریاست نہیں چاہ رہی کہ وہ لبرلائز ہو. ریاست کو چلانے والے اس پہ اگری نہیں کر رہے لیکن امریکہ یا لبرل آرڈر یہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ لبرلائز ہو جائے. تو یہ پوائنٹس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں سر ریاست کے ساتھ ساتھ لوگ بھی نہیں، میجورٹی لوگ بھی نہیں چاہ رہے. نہیں میجورٹی دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر اگر پراپرلی انگیج نہ ہوں کانسٹنٹلی ایک خاص قسم کے پولیٹیکل پروسیس سے جو کہ نان لبرل پالیٹکس کے ارد گرد تشکیل پائے. ہاں تو معاشرہ جو ہے وہ ان لبرل آئیڈیلز یا اس ڈسکورس کے خلاف جاتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو لوگوں کی پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے اور معاشرے کے جو چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے اندر یہ صلاحیت عام طور پہ نہیں ہوتی کہ وہ لبرل آرڈر کے اس سوفسٹیکیٹڈ میکنزم آف انویٹیشن اور ڈی کنسٹرکشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. عام طور پہ لوگوں کو کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایتھنو سینٹرک نیشنلسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ قوم پرست ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسے پاکستان میں اگر بلوچ نیشنلسٹ آپ کہیں یا سندھی نیشنلسٹ آپ کہیں یا جو ہے ایک زمانے میں مہاجر نیشنلزم بھی ایک چیز تھی. ابھی پتہ نہیں وہ کتنا فنکشنل ہے یا پاکستان کے حوالے سے. تو ان سب کی جو پالیٹکس کا جو محور ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے, آزادی سیلف ڈٹرمنیشن ہے, مٹیریل ویل بینگ ہے, اور جو ہے سیلف پروجیکشن ہے, سیلف فلفلمنٹ ہے, سیلف ایگرینڈائزمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو ایک ایتھنو سینٹرک نیشنلسٹ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ لبرل آرڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کر گیا اور کب اس کا اپنا ایتھنو سینٹرک نیشنلزم, اس کی ایتھنو سینٹرک پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل پریکٹسز لبرل اسٹیٹ کرافٹ کے حق میں نیوٹرلائز ہوتی چلی جا رہی. صحیح ہے. جیسے کہ عراق کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عراق کے اندر آپ جو کرد ہیں وہ نیوٹرلائز ہو گئے اور کرد جو تھے ایتھنو سینٹرک نیشنلسٹ تھے اور امریکہ کے پکے ایجنٹ بنے وہ, اور امریکہ کے ایجنٹ بننے کے بعد آج تک عراق کے اندر مضبوط گڑھ ہے امریکی مفادات کے تحفظ کا. یہ سارے لوگ آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد کہ یہ عراقی کرد لڑکیاں تھیں وہ بھی گنز لے کے بیٹھی ہوتی تھیں, اپنا یہ جو باس پارٹی ہے ان کے لوگوں کو بھی مارتی تھیں, کاؤنٹ ہوتے تھے, ان کے نمبر ہوتے تھے. ظاہر ہے آپ لوگ چھوٹے ہو گئے
تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. تو اس طرح سے استعمال ہوتے. تو ظاہر ہے کہ کرد بھی مسلمان تھے اور بعض پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے. مہدی ملیشیا کے جو شیعہ تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن وہ ایتھنو سینٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو عربوں سے بھی الگ سمجھتے تھے اور ایرانیوں سے بھی الگ سمجھتے تھے، لیکن وہ بن گئے لبرل. صحیح ہے. تو یہ اگر پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کے بارے میں وہ یہ طے کریں تو یہ بلوچ نیشنلسٹوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے. ابھی نہیں، جب جب کبھی چاہے گا استعمال کرے گا. سندھی نیشنلزم کو استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے مہاجر نیشنلزم کو اختیار کا، پشتون نیشنلزم کو استعمال کر سکتا ہے. پنجابی نیشنلزم کو اتنا طاقتور نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ کے ساتھ کافی وفادار بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو بہرحال خیر، ابھی ہم پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، ظاہر ہے ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایتھنو سینٹرک نیشنلسٹ ہے وہ بنیادی طور پر اینٹی لبرل پولیٹیکل تھیوری ہے. اسی طریقے سے جو کیا بولتے ہیں سوشلزم ہے، اینٹی لبرل جو ہے وہ پولیٹیکل. اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ بھی اینٹی لبرل پولیٹیکل پریکٹس ہے اور پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے. لیکن افغانستان کے اندر آپ دیکھیے کہ افغانستان کے اندر جب مجاہدین کے خلاف امریکہ جنگ کر رہا تھا، طالبان کے خلاف، تو اس وقت جو تھا وہ جو کون سا شمالی اتحاد جو تھا، جو کہ مسلمان تھے، شمالی اتحاد کے لوگ رشیا کے خلاف لڑ چکے تھے، مجاہدین تھے وہ بھی. اور احمد شاہ مسعود جو تھا وہ دا لائن آف پنشیر کہلاتا تھا اگینسٹ رشین انویژن. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان چونکہ پشتون ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ پشتون نہیں ہیں، غیر پشتون ہیں، اس میں ازبک تھے، تاجک تھے. تو وہ جو تھے طالبان کی ہیجمنی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے وہ امریکی ایجنٹ بنے. اور اس اسٹیٹ سوسائٹی ڈائیکاٹمی میں وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ طالبان سے مسئلہ نہیں ہے، پشتونوں سے مسئلہ ہے. پشتون کیوں پورے ہیں افغانستان کو قابو کریں گے. افغانستان ہمیشہ ملٹا ایتھنک رہا ہے تو ابھی بھی ملٹا ایتھنک رہے گا. تو پاور شیئرنگ میں ہمارا حصہ چونکہ نہیں ہے، اس لیے ہم طالبان کے خلاف لڑیں گے. تو پھر وہ یعنی کہ شمالی اتحاد اور دوستم ملیشیا اور احمد شاہ مسعود وغیرہ کی مدد سے ہی پھر انہوں نے کابل کو انویڈ کیا تھا. تو یہ سوسائٹی، اسٹیٹ سوسائٹی ڈائیکاٹمی میں لوگ لبرلزم کو نہیں چاہنے کے باوجود بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ پہلے ایک ڈسکورس اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ریاست کو جو لوگ چلا رہے ہیں اور جو معاشرہ ہے اس کے درمیان مفادات کی جنگ ہے، اور اس مفادات کی جنگ میں معاشرے کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ریئلائز نہیں ہو رہے. اور معاشرے کے آبجیکٹیوز چونکہ ریئلائز نہیں ہو رہے، اس لیے اسٹیٹ کی رول کرنے کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ صحافیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں جو سچ کے نام پر ایجنٹ کے طور ایجنٹوں کا کام کرتے ہیں امریکی مفادات کے لیے. اور دنیا کی ہر ریاست کے اندر، دنیا پاکستان یا ہندوستان یا اس کی بات نہیں کر رہے، پوری دنیا کے اندر دو طریقوں سے یہ اپنے ایجنٹ اس طرح کے تیار کرتے ہیں. ایک یہ دیتے ہیں اسکالرشپس بہت بڑے کینوس کے اوپر ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے لوگوں کو. ان ایجنٹوں کو یہ پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ یہ عرب اسپرنگ کے اندر جتنے نوجوان لوگ انوالو رہے ایجپٹ کے اندر اور اپنا سیریا کے اندر، اور یہ جو ہے ایجپٹ، سیریا، عراق اور ان سب جگہوں پر، یہ سارے کے سارے وہ بہت بڑی تعداد میں یہ جو بچے اور بچیاں تھے جو آپ کہتے تھے کہ ان کو نام دیے جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں ابھی نوجوانوں کو الو بنانے کے لیے جو ٹرم ان خبیثوں نے کوائن کی ہوئی ہے، جین زی، الفا، فلاں ڈھمکا،
یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن ہوتی ہے، جس طرح سے مارکیٹ میں افراد کی گروہ بندی کر کے ان کو فیوچر کے اندر اپنے کنزمپشن کے پیٹرن کے وہیکلز کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے پولیٹیکل آئیڈیاز کی کنزمپشن کے لیے بھی سوسائٹیز کو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اور یہ پھر کیٹیگرائزیشن ایسے گروپس طے کرتی ہے جن کو فیڈ کیا جاتا ہے. جس طرح سے آپ کو چپس کھلائے جاتے ہیں، جس طرح سے آپ کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، چھوٹے باٹم کے کپڑے، بڑے باٹم کے کپڑے، اوپر کپڑے، نیچے کپڑے، اس طرح کے کپڑے. تو جس طرح سے ان کے جسموں کو اپنی اشیاء سے پر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کی کھوپڑیوں کو اپنے آئیڈیاز سے فل کیا جاتا ہے. تو جس طرح سے ہمارے یہاں جینزی آپ لوگوں نے جو سنا ہوگا، ہمارے یہاں یہ فیشن ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا یہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیوں آپ ڈائیکوٹمائز کر رہے ہو لوگوں کے. یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کے پیٹرنز ہیں. صحیح ہے، ہمیشہ سے دنیا میں ایسا ہی کیا ہے سرمایہ داروں نے سوسائٹی کو ڈائیکوٹمائز کرنے کے لیے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جیسے جینزی وغیرہ، ان سب کو فیڈ کیا تھا ان لبرل آئیڈیاز سے، جس کی وجہ سے کوئی ننگے پنگے اور کچھ آوارہ اوباش اور کچھ مذہبی، یہ سب اپنے آپ کو ایک سمجھ کے جا کے انہوں نے ان اسٹیٹ کرافٹ کو گرا دیا، اور اس کی جگہ لیبیا میں اور ایجپٹ میں اور اپنا سیریا میں امریکی ایجنٹوں کی حکومتیں آ گئیں. تو وہ کوئی اسلام سے ان کی کمٹمنٹ ہے نہ کسی سے. ظاہر ہے کہ وہ امریکہ ہی کے ایجنٹ ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ انہوں نے کیسا امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو خیر، ابھی تو فی الحال میں نے پہلا پوائنٹ یہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا ڈسکورس اسٹیبلش کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ سوسائٹی اور ریاست میں فرق موجود ہے، اور ریاست جائز نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کے کیا وہ اس کے لیے ایک بڑا مشہور جملہ ہوتا ہے، معاشرے کے جذبات اور معاشرے کے احساسات اور معاشرے کے مفادات کا تحفظ کرنے میں یہ ریاست ناکام ہو گئی ہے. جس طرح گورنمنٹ ڈانٹی جاتی تھی، یہ گورنمنٹ بک چکی ہے. صحیح ہے، گورنمنٹ میں اب کچھ نہیں رہا. صحیح ہے، تو یہ سالیڈیرٹی موومنٹ کا کام ہوتا ہے. دوسرا لیول جو ہے ریاست، امریکی ریاست یا جو بھی لبرل ریاست ہے، لہٰذا فی الحال ہم امریکی ریاست کی بات کر رہے ہیں. ریاست جو ہوتی ہے، امریکی ریاست ایسوسیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو معاشرے سے، اور معاشرے کا نمائندہ بننے کی کوشش کرتی ہے. یعنی کہ نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ میں وہ لوگ جو کہ ریاست کے خلاف ان کے پوٹینشیل الائز بن سکتے ہیں، آزادی کے نام پر، خواتین کی آزادی کے نام پر، چائلڈ لیبر کے نام پر، آزادی اظہار مذہب کے نام پر، اس کا یہ ڈیفینڈ کرنے والے قوت کے طور پہ وجود میں آتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ریاست کے زیادہ تر لوگ لبرل نہیں ہیں اور وہ لبرلزم کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، یا کسی وجہ سے وہ اینٹی امریکن ہیں، تو پھر ایسی مائنورٹی تلاش کی جاتی ہیں ریاست کے اندر یا معاشرے کے اندر جن کے ساتھ ریاست کے لیے ان اہداف کو ممکن بنانا، ان اہداف کو کانکریٹائز کرنا ممکن نہیں ہوتا کسی بھی ریاست کے لیے. دنیا کی ہر ریاست میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر کون ہے؟ قادیانی ہے. پاکستان میں جو قادیانی حضرات ہیں ان کے بارے میں امریکی ریاست کا جو پوٹینشیل الائز ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی جو ہے نا، ان کو ریاست حق نہیں دے رہی اور ان کو مسجدیں نہیں کھولنے دے رہی وغیرہ وغیرہ. تو ایران کے اندر جو ہے وہ سنی ہو سکتی ہے مائنورٹی.
मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ को ये माइनॉरिटी क्लस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उस माइनॉरिटी क्लस्टर को प्रेजेंट करते हैं कि ये जो भाई मार्जिनलाइज ग्रुप क्यों है, ये मार्जिनलाइज ग्रुप इसलिए हैं कि रियासत जाबिराना है। और रियासत के जबर की वजह क्या है? रियासत की जबर की वजह वो नॉन लिबरल इडियोलॉजिकल पॉस्चर है। और वो नॉन लिबरल इडियोलॉजिकल पॉस्चर जैसा कि मजहब है, जैसा कि कोई भी, जैसे सोशलिज्म है या नेशनलिज्म है या फैशिज्म है, जो भी उनका नॉन लिबरल पॉस्चर है, उसको डीमनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ईरान के अंदर आपने देखा कि ईरान के अंदर जो मेजॉरिटी जो थी, चूंकि वो शिया अकायद रखने वाली थी और शरा जो नाफिज की थी उन्होंने कि भाई आपने ख़ास किस्म का ड्रेस कोड पहनना है, तो उन्होंने मार्जिनलाइज ग्रुप में जिनको पकड़ा हुआ था, वो एक तो सबसे आगे जो थी वो ख़वातीन को रखा हुआ था कि भाई ख़वातीन को रियासत जो है वो जबर की और इस्तबदाद के ज़रिए एक ख़ास किस्म का ड्रेस कोड उनके ऊपर मुसल्लत कर रही है। तो अगर आपको याद हो कि वो जो एक खातून थी जिनको जिनको पुलिस ने पकड़ा या उनके जो भी रियासती नुमाइंदे थे उन्होंने पकड़ा कि वो सर के ऊपर उनके दुपट्टा नहीं था, वो ज़ख्मी हो गई, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो उसके नतीजे में ईरान के अंदर जो लोग खड़े हुए, तो वो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए और वो ये उसको फिर वेस्टर्न मीडिया अभी तक हाँक रहा है और ये कह रहा है कि भाई आपने रियासत ने उस बच्ची को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं पहना था। तो ये देखिए दुनिया में हर जगह पर ऐसे वाक़यात हो सकते हैं कि रियासती नुमाइंदे या रियासती इदारे किसी चीज़ को जज्बाती बुनियाद पर या गलती से मिसहैंडल कर दें और उसके नतीजे में कोई जुल्म हो जाए। अगर वो जुल्म हो जाए तो उसको फिर एक इडियोलॉजिकल शेप देना और उस इडियोलॉजिकल शेप को लिंक करना कि ये फॉल्स या डिस्क्रिमिनेटरी इडियोलॉजिकल फाउंडेशन की वजह से हुआ है। ये ये काम की जिम्मेदारी जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनके ह्यूमन एसेट्स होते हैं, उनका काम होता है कि इसको आपने स्पाइरल की तरह डेवलप करना है। और उसके लिए जाहिर है कि उनको पैसे भी मिलते हैं, रिसोर्सेज भी मिलते हैं, वॉइस भी मिलती है और एक्सपोजर भी मिलता है। जैसे पाकिस्तान में जो थी, जैसे हज़रत मौलाना मलाला यूसुफजई पैदा की गई थी मजहबी लोगों को कंडेम करने के लिए। अब मजहबी लोगों से कभी तो गलती होगी ना कोई गलती तो होगी, या हुकूमत में शामिल जो लोग होंगे जो उन मजहबी ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, ठंडा, तो वो जो है उनको डीमनाइज करने के लिए और फिर लिंक करने के लिए कि ये सब मजहब की वजह से हुआ है, वो जो उनकी चोंच जो है वो खुल जाती है। ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मजहबी निज़ाम के अंदर या गैर लिबरल निज़ाम के अंदर जुल्म नहीं होता, बिल्कुल जुल्म होता है, लेकिन उस जुल्म को दिखाकर आप अमरीकी मफादात के एजेंट बनोगे और अपनी रियासती ढांचे को डिस्टेबलाइज करोगे, ये कोई भी सही बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इतना सटल होता है कि उस डी लेजिटिमाइजेशन के नतीजे में स्टेट क्राफ्ट के जो प्रोसीजरल पैटर्न है, जिसके नतीजे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, उसकी कोडिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जूडिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर डायरेक्ट अटैक ये करते हैं। कौन करते हैं भाई? ये वही एजेंट होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं लिबरल स्टेट क्राफ्ट के खर्चे पे। और फिर इनको इंस्टॉल किया जाता है मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अखबारात के अंदर।
اور یہ بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر وقت یہ بتاتے رہیں کہ اسٹیٹ نے دیکھیں اب ڈسکرمنیشن کر دیا، یہاں ڈسکرمنیشن کر دیا، یہاں ڈسکرمنیشن کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے مائنورٹی گروپس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو تھا وہ ایک زمانے میں ایک انڈسٹری ہوتی تھی جو کہ گھریلو انڈسٹری تھی، جس میں یہ قالینیں بناتے تھے، اور پاکستان کا قالین جو ہے وہ بہت بکتا تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے بھائیوں نے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹوں نے یہ بتایا کہ یہ جو گھر میں قالین بنتے ہیں، اس کے اندر بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور بچوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ چائلڈ لیبر ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے چائلڈ لیبر کے خلاف جو ہے وہ ہاہاکار مچائی، اور پھر ایک بچہ جو تھا، ظاہر ہے کہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اس کو لے کر انہوں نے پورا ایک وہ کھڑا کیا، اور پھر بعد میں وہ بچے کو کسی نے مار بھی ڈالا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں پاکستانی جو قالین تھی اس کی جو انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی، اور بہت سارے پاکستان میں، کراچی میں جو غریب لوگ تھے، جو میاں بیوی بچے مل کر قالینیں بناتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ جب اس پہ پابندی لگ گئی تو پوری کی پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے پروسیس کے اندر یہ جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایک ایبسٹریکٹ لبرل ایڈیالوجی سے انگرینڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھائی اسے پوری دیانتداری کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور اس آبجیکٹو کو جب تک کہ ریئلائز نہیں کر لیتے اس وقت تک جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی. اور جو امریکی ریاست ہوتی ہے یا لبرل ریاست ہوتی ہے، وہ نان لبرل ریاست کے ان ایجنٹوں کو مارجنلائز گروپ کے شکل میں گلوبلی پروجیکٹ کرتی ہے، جیسے ملالہ یوسفزئی کو پروجیکٹ کیا، اور جس طریقے سے وہ جو ابھی وینزویلا کی جو عورت تھی جس کو انہوں نے نوبیل پرائز دیا. تو اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ کون ہے ایجنٹ، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نوبیل پرائز کے لیے کس کو نامنیٹ کیا ہے. خاص طور پہ پیس نوبیل پرائز کے لیے جس کو بھی کیا ہے، وہ عام طور پر ایجنٹ ہوتا ہے انہی لبرل سٹرکچرز کا. ٹھیک ہے جی. تو تیسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے اس مارجنلائز گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے لبرل آرڈر، اور اس کے بعد ایک ایسا ڈسکورس پیدا کرتا ہے جو ایبسٹریکٹ رائٹس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. اور پہلا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹی گروپ کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر اسٹیٹ ایک لیجیٹیمیٹ اینٹی کے طور پر ریکگنائز کرے، اور اگر کوئی ایسا لیگل سٹرکچر ہے اس کو بریک کیا جائے تاکہ پینیٹریٹ کرنا آسان ہو. اس کے لیے لیگل کوڈیفیکیشن بھی ہوتی ہے، جوڈیفیکیشن بھی ہوتی ہے، جوڈیشل ایکٹیوزم بھی ہوتا ہے. اور اس کے اندر یعنی کہ خاص طور پہ جو اسٹیبلش کیا جاتا ہے یہ والا ڈسکورس، اس کے اندر دو پاورفل جو گروپ ہیں جو کہ انٹرنزیکلی اپنے جینیسس کے اندر، اپنی ایپسٹمالوجی کے اندر، اپنی آنٹولوجی کے اندر، اپنی اسٹرکچرل پرٹیکولیرٹی کے اندر لبرل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں لائرز کسی بھی نسل کا ہو، انٹرنزیکلی اس کی ایڈیالوجی لبرل ہوتی ہے، کیونکہ جو اس نے قانون پڑھا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر لبرل قانون ہے. جو نظام عدل اور تصور عدل وہ پرزیوم کرتا ہے وہ انٹرنزیکلی لبرل ہوتا ہے. اور وہ نان لبرل جو سسٹمز آف جسٹس ہیں ان کو دیکھ کر اسے لگتا ہی وہ انٹرنزیکلی انجسٹ ہے. اس میں وہ کوئی بدماشی نہیں کر رہا، کوئی ظلم نہیں کر رہا. That's how his mind, his notion of justice has been crafted through a systematic mechanism of knowledge, of particular kind of clauses جس کو وہ یونیورسل سمجھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ پہلا جو اس کا وہ ہوتا ہے یعنی کہ ایجنٹ،
وہ جو کہ فل مورل کانشیسنس کے ساتھ اسٹرگل میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور قربانی بھی دے سکتا ہے، وہ بھائی جو ہے وہ پوٹینشلی لیبر ہوتا ہے، سوری لائر ہوتا ہے، لائر۔ تو آپ نے دیکھا کہ مشرف کے زمانے میں جو لیبر لائر موومنٹ تھی وہ کتنا طاقتور تھی اور کتنی جلدی، تو چونکہ جو مشرف جو تھا وہ ایک اس کے اوپر یہی چارج لگا رہے تھے کہ وہ ان ڈیموکریٹک ہے، لبرل رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بھائی جو تھے سب سے آگے پیدا ہوئے۔ اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ مشرف کے خلاف جو لوگ جد و جہد میں آگے آگے تھے وہ سارے وہی تھے جن کو مشرف نے تحفظ فراہم کیا تھا وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر، اور جو لبرل ایڈیالوجی کے نام پر ڈیولپ ہونے والے صحافی تھے اور عدلیہ کے لوگ تھے وغیرہ وغیرہ، وہی سب لوگوں نے اس کو بریک کیا، اور ظاہر ہے کہ امریکی مفادات کے خلاف جو مشرف نے کام کیے اس کے نتیجے میں مشرف کو پنش کیا ان لوگوں نے، اور بہرحال اس کے خلاف وہ اسٹرگل کامیاب ہوئی۔ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو لبرل ایبسٹریکٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہوتی ہے، اس میں جو مائنورٹی گروپ ہوتے ہیں جو کہ پرسیکیوٹڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ لبرل رائٹس کے علاوہ تمہارے مزریز کا اور تکالیف کا کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں، لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے، بس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگل کرنی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو ایک خاص قسم کا کلسٹر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اس کلسٹر کے ذریعے کانسٹنٹلی جو ہے اس لوکلائزڈ جو اسٹرگل ہوتی ہے، اس لوکلائز اسٹرگل کو گلوبل ایڈیالوجی میں لبرل فریم ورک میں ایڈریس کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر قادیانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے بیچاروں کو، اور وہ بہرحال وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں ہوں۔ خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، جیسے آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں کہ پاکستان میں مختارہ ماہی کا ایک کیس ہوا تھا جن کے ساتھ بہت سارا ظلم ہوا تھا۔ تو ظلم ہوا تو اس کے نتیجے میں وہ پھر پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہوئی، اور پھر جو ہے وہ ان کو ایک انٹرنیشنل فورمز کے اندر بلایا گیا۔ تو مشرف نے کہا کہ مشرف سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو ان کو صحیح ان کے پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا۔ تو مشرف نے یہ کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جس طرح سے پمپڈ اپ کر رہے ہیں اس قسم کے مسائل کو، بہت سارے لوگ جو کہ جینون نہیں ہوں گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ خاتون جینون نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو جینون نہیں ہیں وہ بھی آ کر یہ بولیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو آپ اس معاملے کو پہ نہ کریں، ہم ہماری ریاست پہ ٹرسٹ کریں، ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ لیکن یہ کہ بہرحال مشرف ایک لبرل آدمی تھا، فرض کریں کہ مشرف کی جگہ کوئی ایک بہت ہی ریلیجس آدمی حکومت کر رہا ہوتا، تو اس کی تمام چیز کی ذمہ داری اسلام کے اوپر ڈالی جاتی، جیسا کہ خامنائی کے اوپر ڈالی گئی۔ وہ جو خاتون تھی ان کو جو بھی وہ ایران میں ماری گئیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تمام لوگ جو تھے وہ خامنائی کے خلاف گالیاں بک رہے تھے، اور خامنائی کا مذاق اڑا رہے تھے، اور خامنائی کی توہین کر رہے تھے، جیسے یہ سب کچھ خامنائی نے خود کیا ہے۔ اور خامنائی نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ رسول کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، لہٰذا مذہب کو بے دخل کیا جائے، اور سیکولرزم اور جو لوگوں نے احتجاج کیا انہوں نے بھی جو ہے بون فائر کر کے اپنے برقعے پھینکے، یہ پھینکے، وہ پھینکے۔ تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہوتی ہے وہ مائنورٹی ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ لبرل اسٹیٹ کی ایفینٹی کو شو کرتا ہے، اور گلوبل لیول کے اوپر اس کو پریکٹس کرتا ہے ایز اے سالیڈیرٹی میکنزم، ٹھیک ہے۔
चौथे लेवल के ऊपर जब वो रियासत को देख लेता है कि इस तरह का मामला पक के तैयार हो गया है, लोगों की नफरत बढ़ चुकी है, तो फिर वो लिबरल स्टेट क्राफ्ट के ऊपर हमला कर देता है, जैसे कि उसने ईरान पे हमला किया, जैसा कि उसने अफगानिस्तान पे हमला किया, जैसा कि उसने लिबिया पे हमला किया, जैसा कि उसने इजिप्ट पे भी हमला किया, और जैसा कि उसने सीरिया पे हमला किया। तो मुस्तकबिल में अगर हमारे ऊपर भी हमला हुआ लिबरल स्टेट क्राफ्ट की तरफ से, तो उसकी बुनियाद ये होगी कि हम क्या कौन लोग हैं। हम लोग जो है वो नॉन लिबरल हैं, और हम लोग जो है कोएर्सिव हैं, और हम लोग वायलेंट हैं, और हम डिस्पोटिक हैं। बस उनको एक ऐसी रियासत में हदफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ईरान के बारे में उन्होंने ये कहा था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उन सब का मुंह काला किया, जो ईरान के अंदर या ईरान के बाहर जो ये सब कुछ कर रहे थे लिबरल इंटेलिजेंशिया के हाथ में खेल कर। उनका मुंह तो खैर काला हुआ, लेकिन ये कि अभी हम देखते हैं कि आगे कैसा होता है। ये याद रखें कि लिबरल स्टेट क्राफ्ट कहीं पर भी इन्वेड करती है, जैसे उन्होंने लीबिया पर इन्वेड करके कज़ाफी को मार दिया। तो ये आम तौर पर बहुत सक्सेसफुल वहां पर होती है जहां पर जमहूरियत ना हो, जैसे लीबिया में, जैसे इराक में, जैसे सीरिया में, जैसे अगर कभी मुस्तकबिल में जॉर्डन उनके खिलाफ हो तो जॉर्डन में, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में, अगर सऊदी अरेबिया तो अभी जाहिर है कि उनके साथ कंपेटेबल है, लेकिन अगर फर्ज किया तो, यानी कि जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो, वहाँ पर ये डाइकोटमी बहुत लीथल होती है, और उसको ब्रेक करना बहुत आसान होता है। अगर कभी इन्होंने चाइना के अंदर ये कोशिश की, और क्यूबा में ये कोशिश की, तो जहां पर भी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है, जैसे रशिया में इन्होंने की, तो ये बताते हैं कि ये जो है चूंकि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं है, तो फिर यहाँ पर अगर हमने हेड ऑफ द स्टेट को किसी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सोसाइटी के अंदर इनको बेशुमार एजेंट मिल जाते हैं जिनको टॉपल करके लाके बिठाया जा सकता है। इसके लिए लिबरल स्टेट क्राफ्ट जब इन्वेट करती है तो अपने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करती। कोशिश ये होती है कि जो टॉप लीडरशिप है उसको मार दे। यही पैटर्न आप देखेंगे कि इन्होंने ईरान के अंदर भी इख्तियार किया। ईरान की टॉप लीडरशिप इन्होंने मार डाली, और टॉप लीडरशिप मारने के बाद बैकडोर पे जो अपने एजेंट होंगे इनके ईरान के अंदर, वैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के हर माशरे के अंदर जो सेकंड टीयर इंटेलिजेंशिया होती है वो ह्यूमन राइट्स के झांसे में अमेरिकी मफादात के लिए काम करती है, पूरे सिद्क़े नीयत के साथ। जिस तरह ये वेनेजुएला के अंदर वो औरत जो थी, जो कि बड़ी अपनी नोबेल प्राइज उसने खुशी खुशी उनके हवाले कर दिया, वगैरह वगैरह। तो वो जो सोसाइटी की मलालाइजेशन करते हैं ये लोग, जो पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन ये कि अब दुनिया के दूसरे ममालिक में, जैसे कि बर्मा के अंदर मैडम जो वो आउंग सूची थी वो थी, इसी तरीके से ये जो लिबिया के अंदर थी मूवमेंट, इसी तरीके से इराक के अंदर सॉलिडारिटी मूवमेंट थी, इसी तरीके से हंगरी में सॉलिडारिटी मूवमेंट थी, पोलैंड में सॉलिडारिटी मूवमेंट थी, चेकोस्लोवाकिया में सॉलिडारिटी मूवमेंट थी। ये सारी मूवमेंट जो थी नॉन लिबरल स्टेट क्राफ्ट, चाहे वो मजहबी हो चाहे गैर मजहबी, उनको आइडियोलॉजिकली लिंक करके ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं, और थोड़ी सी यानी कि इन्वेजन करते हैं, अटैक करते हैं, टॉप लीडरशिप को मार देते हैं या इन्वेट कर देते हैं, जैसे कि हॉस्टाइल इन्वेजन जैसे अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने की, और इराक में की, और लिबिया में की, और सीरिया में इन्होंने की, और ईरान अभी हमारे आंखों के सामने है, लेबनान में इन्होंने की। तो ये लीडरशिप को मार देते हैं, और उसके बाद जो इनके पपेट जो होते हैं, जैसे कि इराक के अंदर ये फौरन से अपना
पपेट लेकर आ गए, अरबील अलग कर दिया, इसी तरीके से लिबिया के अंदर अपने पपेट्स लेकर आ गए, इसी तरीके से सीरिया में अभी जो ये भाई आया है ये भी अपना पपेट है, वो कहता है बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है वो। हाँ, तो इस तरह से ये पपेट्स तैयार करते हैं। पाकिस्तान के लिए इन्होंने मलाला यूसुफजई को तैयार किया था। तो और बहुत सारे लोग भी तैयार होंगे, और हमें क्या पता कौन कौन है इसके अंदर एजेंट। तो बहरहाल ये जो पपेट गवर्नमेंट होती है उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के तौर पर पेश कर देते हैं, जैसे नूरिल मालिकी को कर दिया, इसी तरीके से सीरिया में वो भाई को कर दिया, इसी तरीके से इजिप्ट में सीसी को कर दिया। अब सीसी का उनको जमहूरियत गैर जमहूरी होना दिखाई नहीं दे रहा, और जो मूसवी था उसकी गैर जमहूरी रवैया उनको दिखाई दिया। तो ये क्या होता है कि जो 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 हरा क्या बोलूं कि जो लिबरल हैं उनको ये नहीं दिखाई देता। वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, वो जो है सेक्युलर तो है ना, सेक्युलर सेक्युलर होना ठीक है, मजहबी ना हो। तो वो जो था बेचारा मूसवी वो मजहबी था, मजहबी होने की वजह से डेमोक्रेटिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहा था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन हो गई, और सीसी ने आके वही जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ही इस्टेब्लिश कर दिया, और जो अवाम का जो सो कॉल्ड हक था अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने उसको नहीं करने दिया। तो वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो बताने का मतलब ये कि ये जो पपेट गवर्नमेंट्स होती हैं इनको इस्टेब्लिश करते हैं। जाहिर है कि जब पपेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, तो जैसे उबैद ने अभी पूछा था कि भाई रियासत जो है वो तो क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी रियासत के शहरी जो हैं या पूरे का पूरा माशरा तो लिबरल नहीं है। तो जो गैर लिबरल सोशल ग्रुप्स हैं या गैर लिबरल स्टेट अपरेटस जो कि महफूज है, जो कि अभी डैमेज नहीं हुआ, उसको डैमेज करना जो है वो छठा ऑब्जेक्टिव होता है, छठा ऑब्जेक्टिव होता है। जाहिर है कि आप अमेरिका कहीं पर आकर जबरदस्ती रियासत को गिराएगा, तो जो मुहिब्बे वतन लोग होंगे, चाहे वो मजहबी हों चाहे वो गैर मजहबी हों, वो सब यकजा हो जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ये बाहर से आकर हम पर ये बदमाशी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। लिहाजा छठे लेवल के ऊपर ये एक डाइकोटमी स्टैब्लिश करते हैं, और वो डाइकोटमी बड़ी इंटरेस्टिंग डाइकोटमी होती है। उसमें ये टर्म इस्तेमाल करते हैं मिलिटेंट्स का, मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस। यानी कि सिविलियंस वो 80 लोग होते हैं जो न नर होते हैं ना मादी होते हैं, सही है। और जो वो लोग जो कि किसी भी मुल्की या गैर मुल्की जबर के सामने सरेंडर करने को तैयार होते हैं, उनको ये सिविलियंस कहते हैं। और अगर आप पोर्टेंट हो और आप 80 नहीं हो और आप कहते हो कि भाई आप कहाँ से आ गए हो, आप भागो इधर से, तो उसमें सारे लोग जो हैं वो मजहबी नहीं होते, कुछ लोग नेशनलिस्ट भी होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं मिलिटेंट्स के, और फिर इनको टारगेट करके मारना शुरू करते हैं। और इनको मारने के लिए अपनी तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले स्टेज के ऊपर सिविलियंस और मिलिटेंट की डाइकोटमी स्टैब्लिश करते हैं। और जो भी रियासत अपनी बका की जंग लड़ रही होती है उसको अपने ही मुल्क के अंदर एनिमी बना के पेश करते हैं, लोकल मीडिया में जो इनके एजेंट बैठे होते हैं उनके जरिए भी, और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी जो बड़े बड़े अपने आप को हरामजादे सहाफी कहते हैं, वो हरामजादे और हरामजादियां, उनको, वो लोग जो कि रियासत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, अपने कौमी वक़ार के लिए तहफ़्फ़ुज़ जद्दोजहद कर रहे होते हैं, उनको वो बताते हैं कि ये तो हैं मिलिटेंट्स, यानी कि ये जंगजू हैं, दहशतगर्द हैं, वगैरह वगैरह, और मिलिटेंट्स हैं। और सिविलियंस के डिफेंडर कौन है? वो पपेट गवर्नमेंट है जो कि अमेरिका के कंधों पे चढ़ के आके
حکومت پہ بیٹھ گئی ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا کہ ریاست کو کیسے قابو کرنا ہے. اور ریاست کے ہر جو امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے, ہر ڈیسیشن میکنگ کی جو جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ ان کے ایجنٹس جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں. اور اس سیلف ریلنکوشمنٹ کو وہ جس نام پر کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سالیڈیرٹی اور گلوبل پیس اور یونیورسل سفریج, اور اس کے لیے بڑے خوبصورت ٹرم انہوں نے کوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان ٹرمز کے ذریعے پھر یہ نکل آتے ہیں اور اچھل اچھل کے وہی راگ الاپنا شروع کرتے ہیں اور ری ڈیفائن کرتے ہیں اپنی اس ہسٹوریکل روٹس کی طرف جو پری ریلیجس ہسٹوریکل روٹس ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو پری ریلیجس ہسٹوریکل روٹس کو ٹریس کر کر کے اپنی شناخت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایجپٹ کے اندر وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے کاٹ کر فرعون کی اور ریمیسس کی تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں, وہ آپ کے معاشرے کے یا ایجپشین معاشرے کے کرتا دھرتا بن جاتے ہیں, وہی انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں, وہی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ساری کی ساری انٹلیکچوئل سپیس میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل تہذیب تو وہ تھی جو کہ پیرامڈز بنا رہی تھی, اصل تہذیب تو وہ تھی جو کہ ابو الہول کے مجسمے بنا رہی تھی, اصل تہذیب تو وہ تھی جو کہ پانی کے نظام وغیرہ بنا رہی تھی. اور یہ جو مسلمان خبیث آ کے بیٹھ گئے یہاں پر ایجپٹ کے اندر, چاہے وہ بیچارے فاطمی ہوں, چاہے وہ عباسی ہوں, چاہے وہ آٹومنس ہوں, یہ سارے کے سارے تو خبیث لوگ تھے, ان کا تہذیب اور تمدد سے کیا لینا دینا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایجپٹ کی ساری یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ایکسپرٹیز رکھیں گے, وہ جامع ازہر جو ہوگی وہ ایک ایسی چیز ہوگی, اضافی چیز. اصل جو ہوگا عالم وہ ہوگا یہ بتا رہا ہوگا کہ پیرامڈس کتنے طریقوں سے بنے اور کیا کیا زبردست کام ہوئے اور اس نے کیا کیا, ریمس نے کیا کیا, فلاں ریمس کون تھا, فلاں ریمس کون تھا. یہ جو علم ہوگا اسے علم سمجھا جائے گا, اور جو جامع ازہر وغیرہ نے کیا اور دوسرے مسلمانوں نے کیا یا مسلمان جو کنٹریبیوشن رہی, وہ سب لوگ کچھ اضافی لوگ تھے, وہ سالے پتہ نہیں کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کہاں چلے گئے, گئے دنوں کی یاد سا وہ پھر کہیں سے آ گیا, خفا خفا سا آیا تھا, خفا خفا سا چلا گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کام دنیا میں ہر جگہ پر ہو رہا ہے. سندھ کے اندر بھی پری اسلامک ہسٹوریکل ریکارڈ کو ٹریس کرنے والے ہی انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں. پنجاب کے اندر بھی پری اسلامک ہسٹوریکل ریکارڈ کو ٹریس کرنے والے ہی انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی پری اسلامک ہسٹوریکل ریکارڈ کو ٹریس کرنے والے, بلوچستان میں پری اسلامک ہسٹوریکل ریکارڈ کو ٹریس کرنا, اس کو لیجیٹمائز کرنا, اس کو ڈسکس کرنا, اس کو ہسٹوریکلی کانکریٹائز کرنا, اس ٹرمینالوجی کو ریوائیو کرنا, ان سب کو اسکالرشپس ملتی ہیں, ان سب کو پیسے ملتے ہیں, ان سب کو انٹلیکچوئل ریکگنیشن ملتی ہے. اور اگر آپ نے پنجاب کے جو اسلامی ڈسکورس ہے اس کے تو یہ ملا والی بات ہو گئی, یہ تو بہت گندی بات ہو گئی. اس کے اندر بھی جو ہے بیچارے جو استعمال ہو جاتے ہیں وہ بیچارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صوفیہ وغیرہ کو استعمال کر لیتے ہیں. اور صوفیہ کے اندر بھی وہ صوفیہ نہیں جو سکہ بند علماء ہوں پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے یا سندھ کے سرہندیز ہوں یا پنجاب کے جو ہے وہ گکھڑز ہوں یا خیبر پختونخوا کے نقش بندی ہوں, ایسا نہیں. بلکہ آپ کے سامنے جو انٹلیکچوئلز پیش کیے جاتے ہیں وہ بابا بلے شاہ ہیں, اور بابا بلے شاہ کی بھی وہ پوئٹری جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, اینٹی اسٹیٹ ہو, اینٹی ریلیجس اتھارٹیز ہو, اینٹی شرع ہو, اس کو اچھل کے جو ہے یہ سارے کے سارے بھائی جو ہے صوفیزم کے نام پر پیش کرتے ہیں. اور صوفیزم کے نام پہ ان کو غزالی دکھائی نہیں دیتا, صوفیزم کے نام پہ ان کو مجدد الف ثانی دکھائی نہیں دیتا, صوفیزم کے نام پر ان کو جو ہے آرتھوڈاکس علماء دکھائی نہیں دیتے, نقش بندی علماء نہیں دکھائی دیتے, بلکہ ان کو وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو
उलमा का मजाक उड़ाएं, उनकी तौहीन करें, उनका तमस्खुर उड़ाएं, भक्तियां कसें, कोई जो है वो हिजड़े के साथ नाचने वाले की मद्दाह सराई करते हुए आपको नजर आएंगे, कोई बाबा गुरु नानक की वो करेगा, फला फला फला। तो इस तरह से ये जो भाई हैं वो, ये जो क्लस्टर होगा दैट represents the civilians, and those who are potent enough and they can counter the narrative through coherent Islamic ideology या coherent socialist ideology, ऑर्थोडॉक्स, उनको फिर ये दहशतगर्द कहते हैं। उसके अंदर मुसलमान होंगे तो उनको भी दहशतगर्द कहेंगे। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कभी हमला हो और पाकिस्तानी रियासत के साथ मिलके जो लोग लड़ेंगे, जैसे कि जब क्या बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो बेचारे लड़ रहे थे पाकिस्तानी रियासत के साथ मिलके, वो तो दहशतगर्द थे हैं। और जो मक्ती बहानी थे वो सब लोग माशाल्लाह बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट चला रहे थे वगैरह वगैरह। तो ये याद रखें कि ये जो लोग होते हैं सिविलियंस का मतलब ये होता है जो लिबरल हो, और जो लिबरल नहीं है वो सिविलियन नहीं होता, वो दहशतगर्द होता है, मिलिटेंट होता है वो। ठीक है। और अब आप कैसे अपने आप को सिविलियन पेश करें? या तो आप खामोशी से प्ले कार्ड उठाकर अपनी पीठ के ऊपर डंडे खाते रहें, जैसे आपने देख लिया सॉलिडेरिटी मूवमेंट अगर सिविलियंस के नाम पर आप कश्मीर में चलाते रहें, या आप जो है वो पैलेस्टाइन में चलाते रहें, लेबनान में चलाते रहें, तो आपको डंडे मिलेंगे। सही है। और आपकी जो सिविलिटी है, और आपकी फॉन्टेला के अंदर जो बैठे हुए थे लोग, वो सारे के सारे जो हैं वो भी तो सिविलियन है ना। लेकिन अगर लिबरल स्टेट क्राफ्ट के इंटरेस्ट में नहीं है तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना विजिबल करेगा। आप सारी जिंदगी उछल उछल के ये करते रहो, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 70 साल से हम कश्मीर के अंदर सॉलिडेरिटी मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन राइट कंस्ट्रेंट मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना एड्रेस होता है, ना रिकग्नाइज होता है, ना इस्टेब्लिश होता है। ठीक है जी। तो छठा पॉइंट ये। सातवां जो पॉइंट है वो ये कि जो डिफेंडर तो फिर ये करते ये हैं कि सिविलियंस के अंदर से ऐसे लोग जो कि इस मारामारी यानी के खिलाफ हों, उन लोगों को पब्लिक फोरम के ऊपर स्पेस देते हैं, जो आपको बताते हैं कि नहीं अब लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो, ये करो वो करो। सही है। तो इराक के अंदर भी इन्होंने ये किया, और सीरिया में भी यही किया, और अपना इजिप्ट ने किया, इससे पहले हंगरी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में ये कर चुके हैं। तो ये करते ये हैं कि फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्टों में एक डिवीजन पैदा करते हैं, यानी कि खुद से लड़ने के बजाय जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, चूंकि वो हेडलेस हुए हुए होते हैं, लीडरशिप ये मार देते हैं। लीडरशिप जब मार देते हैं तो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड होते हैं, उसके अंदर फिर ये क्या करते हैं कि उन लोगों को जो कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी कि वो रियासत जिसको ये डिसमेंटल करना चाहते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग लड़ रहे होते हैं, उनको बता देते हैं टेररिस्ट, और उनके मुकाबले पर सिविलियंस को आर्म्ड करना शुरू करते हैं। और मुख्तलिफ जो इन्होंने पहले से मार्जिनलाइज ग्रुप डेवलप किए हुए होते हैं, जैसे इराक के अंदर इन्होंने बास पार्टी के खिलाफ जो है मेहदी मलेशिया को फाइनेंस किया, और जाहिर है कि उस वक्त हम सबको पता है कि ईरान ने मेहदी मलेशिया को फंड किया कि भाई ठीक है अब इसको इसको मारो। ठीक है। तो आज उसको भी उसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो ये जो कुर्द थे इनको भी फाइनेंस कर दिया। तो इसके नतीजे में दो तरफा तौर पर इन्होंने बास पार्टी को, या जो वो लोग थे जो कि कमिटेड थे सद्दाम के साथ, या सद्दाम की जो स्टेट क्राफ्ट थी उसके साथ, उन सबको न्यूट्रलाइज किया
اور اس نیوٹرلائزیشن کے پروسیس میں یہ دو طرح کے کام کرتے ہیں. یہ صحیح ہے. پہلا تو یہ کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو وہ جو غاصبین تھے ان کو مار ڈالا، لیکن اس کے باوجود یہ انریسٹ کیوں ہے، اس کے باوجود یہ ڈسٹرکشن کیوں ہے، اس کو جو ہے یہ جو کرائسس ہے اس کی وجہ کون ہے؟ وہ باقیات ہے اس میلیگننٹ ریاست کی جس سے آپ کو آزادی دلائی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب طالبان کی حکومت گری تھی، آپ لوگ ابھی بھی جا کر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ برطانوی صحافی جو سفید بالوں والا پتہ نہیں سیبسٹائن تھا، اور دوسری وہ جو سی این این والی آن پور جو تھی یہ تھی، تو یہ سب جو تھے وہاں چلے گئے. تو وہاں پر افغانستان کے جو شہری تھے ان کو ساتھ ایسے کر کے تالیاں مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر جو کرزئی حکومت آئی وغیرہ، تو اس میں یہ سب لوگ ایسا لگ رہا تھا کہ اب جنت کے جھولے جھولیں گے افغانی. اور وہ لوگ جو کہ ابھی تک قابو نہیں ہیں وہ سب کون ہیں؟ وہ دہشت گرد ہیں اور ٹیررسٹ ہیں. اور پھر جو ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ فریڈم فائٹرز بننا پڑے گا، آزادی کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. لہذا جو کسی بھی نان لبرل ریاست کے جو اصل نمائندے ہوتے ہیں ان کو ریزیلینٹ لوگوں کو یا وہ باقی بچے کچے اسٹیٹ کرافٹ کے لوگوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے، ڈیمونیفیکیشن کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ انفلٹریٹ کیے جاتے ہیں اپنے لوکل اور فورن ایجنٹس ریزسٹنس گروپ کے اندر، جیسے کہ کمبوڈیا اور ویتنام اور لاؤس اور چلی اور کیوبا، ان سب کے اندر انہوں نے کیا، افغانستان میں کیا. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو دھماکے ہوتے تھے، پاکستان کے اندر سے چونکہ مدد جا رہی تھی، امریکہ کے خلاف لوگ مدد کر رہے تھے، تو پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جہاں سے مدد جاتی تھی وہاں پر دھماکے ہوتے تھے اور زیادہ تر مذہبی لوگ ہی مرتے تھے. تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھئی پاکستان میں اگر وہ پرو مذہبی لوگ ہیں تو وہ مذہبی لوگوں کو ہی کیوں مارتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ انفلٹریٹ کرتے ہیں اپنے ایجنٹس، جہاں سے بھی ریزسٹنس فائنینس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ان لوگوں کو مارنا اور ان ریسورسز کو تباہ کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے عراق کے اندر، جیسے اگر فرض کیا کہ عراق کے اندر ہمارے یہاں جو ظلم ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے، جو ہے تقریباً 12-13 لاکھ آدمی مارے گئے. اور یہ جو 12-13 لاکھ آدمی مارے گئے اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو مارے گئے وہ آپسی لڑائیوں میں مارے گئے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ چاہیں تو جا کر ایسے پیپرز جو کہ پبلش ہوئے بعد میں وہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پورے کے پورے عراقی معاشرے کی پروفائلنگ ہوئی تھی. اور اس پروفائلنگ کے اندر پروفیسرز تھے، ججز تھے، ڈاکٹرز تھے، سرجنز تھے، ایگریکلچرلسٹ تھے، آرکیٹیکٹس تھے، یعنی کہ پوری کی پوری انٹیلیجنشیا جو کہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اور وہ ریاست کے ملازمین تھے اور ریاست کے ساتھ تھے. لیکن آپسی لڑائیوں کے اندر وہ سارے پروفیسرز چن چن کے قتل کیے گئے، یعنی کہ ٹارگیٹڈ مارے گئے. اسی طریقے سے وہ صحافی جو کہ جینونلی صحافی تھے، کہ وہ آزادی کی ہی بات کرتے ہوں، لیکن وہ سمجھدار تھے اور وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح سے عراقی جو مفادات ہیں اور عراقی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور جو ان کی فائنینشیل ایسٹس ہیں اور جو ان کی لینڈز ہیں اور جو ان کے سیڈز ہیں اور جو ان کی بیک بون ہیں اور ان کے ایجوکیشنسٹ ہیں، ان سب کو چن چن کے مار رہے تھے. یعنی کہ یہ لگتا کہ میری ملیشیا نے ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو مار دیا، انہوں نے سنیوں کو مار دیا، انہوں نے شیعوں کو مار دیا. لیکن بظاہر یہ جو سنی شیعہ کی جنگ یا کرد اور سنی اور شیعہ کی جو لڑائی ہو رہی تھی یا لیفٹسٹوں کی اور رائٹسٹوں کی لڑائی کے نام پر جو ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں پورا جو برین تھا عراقی معاشرے کا صاف کر دیا وہ.
اور اس کے نتیجے میں جو چھکے اور قصی بچے ہوئے تھے جن کو نہ باپ کا پتہ تھا ماں کا پتہ تھا، ان کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس گیپ کو فل کر سکیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ مقابلہ کر سکیں یا اسٹرگل کر سکیں یا انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ لوگوں کو صرف اتنا میں بتا دوں کہ اتنا بروٹل سسٹم تھا عراق کے اندر جو آیا. انہوں نے عراق کے جو اپنے بیج تھے، یعنی کہ عراقی شہری یا عراقی سویلین یا عراقی کسان جو بیج بوتا چلا آیا تھا صدیوں سے، جو کہ آرگینک تھا، عراقی بیج تھا، وہ سارے کے سارے بیج اٹھا کے لے گئے اور پورے عراق کے اندر جتنے بیج اگائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے امریکی فرمز کے بیج تھے، وہ اگائے جاتے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدام کے ظلم اور بربریت سے آزادی دلا رہے ہیں اور صدام کو پھانسی اس لیے لگا رہے ہیں کہ صدام نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کون سے بایولوجیکل ویپنز استعمال کیے، اور اس کے بعد جو صدام کے جو شہری ہیں جن کو انہوں نے آزاد کرایا تھا ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنے لگائے ہوئے اپنے معاشرے کے بیج اپنی زمین میں بولیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ تو لبرل جو جبر اور استبداد ہے اور جو وہ کوئی وہ تو بڑا غیر مہذب تھے. بھائی چنگیز خان نے یہ کہاں کیا کہ وہ بیج اگانے نہیں دے رہا؟ چنگیز خان نے کب یہ کیا بھائی؟ چنگیز خان نے کب یہ کیا؟ ہاں چنگیز خان یہ کرتا تھا کہ وہ ان اسکالرز کو مار دیتا تھا جس کے ارد گرد جو ہے لوگ کانسنٹریٹ کر سکیں اور پوٹینشیل ریزسٹنس دے سکیں، اور وہ ان لوگوں کو یہ موقع دیتا تھا کہ بھئی اگر آپ آگے چنگیز فوج کے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار ہو، اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو، تو ہم آپ کو لیجیٹیمائز کر دیں گے، اور اگر آپ ریزسٹ کرو گے تو آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو کون سا اس میں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ یہ متشدد اور اس سے زیادہ خبیث ہیں، کیونکہ کم از کم چنگیز خان خود یہ فیصلے کرتا تھا، وہاں کے یونیورسٹی کے پروفیسرز بیٹھ کر اس کے لیے پیپر نہیں لکھتے تھے اور کانفرنسز کے اندر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ ماشاءاللہ یہ بڑا الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، لیکن اس کو سائنس اور ترقی اور آزادی اور مساوات اور حریت کے نام پر یہ کیا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 8واں لیول ہوتا تھا وہ ڈیمونائزیشن کا لیول ہوتا تھا. پوٹینشیل ریزسٹنٹ لیڈرشپ کو ماس میڈیا کے ذریعے اس کو بتایا جاتا تھا کہ وہ کتنے برے ہیں، کتنے بدماش ہیں، کتنا انہوں نے ظلم کیا ایک لیول کے اوپر، اور دوسرے لیول کے اوپر اپنے جو انفلٹریٹ ہوتے تھے وہ ریزیلینٹ گروپ کو لوکل ایجنٹس کے تھرو آرکسٹریٹ کرتے تھے. دو کام کرتے تھے، ایک کام یہ کرتے تھے کہ ریزیلینس کے نام پر، ریزسٹنٹ موومنٹ کے نام پر کولیٹرل ڈیمیج کرتے تھے، اور ان کولیٹرل ڈیمیجز کے اندر مرتے کون لوگ تھے؟ جو مستقبل میں پوٹینشیل سپورٹر بن سکتے تھے اس ریزسٹنس گروپ کا. اور یہ کام ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم جب بچے تھے تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھائی فلمیں دیکھتا ہے کیا؟ فلمیں؟ ہاں جی جی بالکل. ہے تو وہ آپ لوگوں نے وہ ریمبو کی فلم دیکھی؟ ریمبو جو جان ریمبو کی فلم تھی، جی جی دیکھیے. پارٹ 2 جو تھی، اس میں ریمبو جو آتا ہے وہ اصل میں کس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے؟ ہاں وہ بھائی. افغانی مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. نہیں نہیں، افغان مجاہدین کی تو چلو مدد کرنے آیا. ریمبو 3 تھی وہ، ریمبو 2 ریمبو 2 مجھے یاد نہیں ہے. ریمبو 2 میں وہ جاتا ہے کہ کچھ امریکی فوجی جو ہوتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں کمبوڈیا جی. میں ہاں یا بالکل بالکل. ویتنام میں، ان کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے کیا بولتے ہیں حضرت مولانا جان ریمبو. تو جان ریمبو جب جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پر جو وہاں کا جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، جو کمبوڈینز ہوتے ہیں وہ حرامزادے صرف جو ہے کمبوڈینز کو ہی مار رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ کس کو مار رہے ہوتے ہیں؟ کمبوڈین خواتین کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے
کہ بھئی یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ دو چیزوں کے دشمن ہیں. ایک عورت کے دشمن ہے, عورت کو نہیں چھوڑتے یہ. یعنی کہ غیر لبرل لوگ جو ہوتے ہیں وہ عورت کو کرتے ہیں ریپ, اور عورت کو مارتے ہیں, اور عورت کو نچاتے ہیں, اور عورت کی بے حرمتی کرتے ہیں, کیونکہ وہ لبرل نہیں ہوتے. لبرل لوگ نہیں کرتے. لبرل لوگ تو ماشاءاللہ بڑے شریف ہوتے ہیں, وہ تو عورت کا بڑا احترام کرتے ہیں. عورت کی عزت کرنا کوئی سیکھے تو ان سے سیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے سامنے, ہم تو یہ بات پچھلے 30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ ان کی پوری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کتنی خبیث ہوتی ہے, کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ بخشتے نہیں ہیں. اور سارے کے سارے لبرل تھے سب, اس میں کوئی نان لبرل نہیں ہے, وہ سارے کے سارے لبرل اسٹیٹ کرافٹ کے سرخیل ہیں جو جاتے تھے وہاں پہ اپنا منہ کالا کرنے کے لیے. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو جو فلمیں بنا کے دکھائی جاتی تھیں, اس میں بعض شریف ٹائپ کے بھی لوگ ہوں گے آپ میں سے جو بیچارے کبھی انہوں نے وہ فلم نہیں دیکھی, ان کو تو پتہ نہیں ہوگا, لیکن ہم جیسے جو خبیث تھے انہوں نے تو دیکھی ہیں وہ ساری فلمیں. تو اس کے اندر وہ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے ان کی پھینٹی مارتے ہیں, پھر ان کو ریمبو آ کے بچاتا ہے. دوسرے بھائی جو ہوتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو ریپ کیا جاتا ہے اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ان کا پرسان حال کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. جب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان پروٹیکٹڈ ہو تو اس کے نتیجے میں عورتوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہوتی. کوئی بھی آ کے لوٹ لے, کوئی بھی ان کو مار ڈالے. اور اگر فرض کیا کہ ایران جیسے ملک کے اندر کوئی کہے کہ بھائی آپ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں اور طریقے سے رہیں, تو یہ بہت گندی بات ہوگی, یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی وائلیشن ہو گئی. لیکن ایپسٹین فائل کے اندر جو ٹاپ ناچ ماڈل جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہیومن رائٹس فریم ورک کے پروٹیکشن میں ہو رہا ہے. اب آپ اگر کوئی بھائی یہ میرا لیکچر سنے گا تو وہ یہ بول دے گا کہ اسی ہیومن رائٹس فریم ورک کے نتیجے میں جو بننے والے صحافی تھے اس سے وسل بلو ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ لیک ہو گیا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں, جب یہ نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا کو لیک کرتے ہیں. اور یاد رکھیں لیک ہونے والی چیز کبھی اچھی نہیں ہوتی, لیک ہمیشہ گندی چیزیں ہوتی ہیں. سچ ہمیشہ ریویل ہوتا ہے اور گندی چیزیں ہمیشہ لیک ہوتی ہیں. گندی چیزیں گندی جگہ سے آتی ہیں اور اس کے گندے نتائج ہوتے ہیں. اچھی چیزیں پوری کی پوری آتی ہیں اور ریویل ہوتی ہیں اور اس کے ہمیشہ اچھے نتائج نکلتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ بھی ایپسٹین فائل اچانک سے کیسے لیک ہو گئی, اچانک سے کیسے وہ جاگ اٹھا لبرل آرڈر. وہ صحافی پہلے کیوں سوئے ہوئے تھے جو اب وہ جاگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو لبرل اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ ایک ایسا فریم ورک جنریٹ کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں میڈیا کے تھرو ڈیمونائز کرتا ہے پوٹینشیل ریزسٹنٹ موومنٹ کو, بوتھ ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے, اپنے انفلٹریشن کے ذریعے سویلینز کو جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر سول وار کے دوران ان لوگوں کو اٹیک کرتا ہے جو بیچارے نہ لینے میں ہوتے ہیں نہ دینے میں ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج کر کے اس کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ریزسٹنٹ موومنٹ کے اوپر. اور کوئی آ کر کلیم کر لیتا ہے جی یہ گندا کام ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے کیا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے جو بیچاری انڈیسائسو ہوتی ہے وہ اس گروپ کے ساتھ چلی جاتی ہے جو اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جو کہ پریویس اسٹیٹ کرافٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام بھائی آج سے نہیں ہو رہا. سر سید احمد خان نے رسالہ جو لکھا تھا اس کا کیا نام تھا بھائی؟ تہذیب الاخلاق. تہذیب الاخلاق, وہ تو کتاب تھی ان کی.
नहीं वो जर्नल तहजीबुल इखलाक जर्नल था ना, नहीं जो वो शाया करते थे। नहीं, वो जो 1857 के अंग्रेजों को खुश करने के लिए सर उसको वो लिखा। असबाब बगावत था आई थिंक सर। असबाब बगावत हिंद। तो वो जो असबाब बगावत थी उसे म्यूटनी कहते हैं ना वो लोग। तो जी जी। बगावत का मतलब क्या होता है? आप लिजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ जब स्ट्रगल करते हैं तब आप कहलाते हैं ना बागी। वो लोग तो अपना हक ले रहे थे, किस बात की बगावत भाई? गद्दार तो वो थे जो कि अंग्रेजों के एजेंट थे। गद्दार तो वो लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलके इस्तेसाल कर रहे थे हिंदुस्तान का। बादशाह के लोग लड़ रहे थे, राजाओं के लोग लड़ रहे थे, रानी और झांसी के लोग लड़ रहे थे, लोकल लोग लड़ रहे थे, उसको बगावत क्यों कह रहे हो आप? तो आप देखेंगे कि ये काम जो है हमेशा से होता आया है कि जो गासिब है उसका साथ देने वाला, जो गासिब के साथ लड़ने वाला है, उसको बागी कह देता है। तो गासिब के खिलाफ लड़ने वाला तो हक पे खड़ा हुआ है ना भाई, वो कहां से बागी हो गया? तो आप जब कहते हैं कि ये म्यूटनी है, तो गदर है, गदर। गदर का टर्म भी हमारे हजरत मौलाना सर सैयद अहमद खान ने इस्तेमाल किया, गदर। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई उन लोगों को बताना कि ये तो बदमाश टाइप के लोग हैं क्योंकि ये गदर मचा रहे हैं, ताकि आप नेचुरली इंक्लाइंड हो जाएं उन लोगों की तरफ जो इन गदर मचाने वाले लोगों के खिलाफ स्ट्रगल करें। तो जो बेचारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कि अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं, जो अपनी रियासत को हक दिलाना चाहते हैं, जो हुकूमत कर रहे थे, उनके खिलाफ ही इन लोगों को खड़ा किया जाता है। सही है। नाइन्थ पॉइंट जो होता है, फैसिलिटेट द पोटेंशियल राइवल ग्रुप टू ऑर्केस्ट्रेट सिविल वॉर टू न्यूट्रलाइज द फायर पावर ऑफ बोथ ग्रुप। और जो मैंने आपको बताया कि मेदी मलेशिया का जिस तरह से अरबील के अंदर कुर्दों को और बास पार्टी को, तीनों को इन्होंने बुरी तरह लड़वाया। और इस लड़ाई का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ठीक है, यहाँ पर हमारा एजेंट हुकूमत में आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल कस्सी हो जाए और उसकी फायर पावर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आप देखेंगे कि सीरिया में जब ये भाई है जो पता नहीं जो बच्चा था बड़ा हो गया, इसने जब कामयाबी हासिल की तो हम लोग सब लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे मारे, लेकिन उसके पास कोई फायर पावर मौजूद ही नहीं है। ठीक है। तो उस लड़ाई के अंदर जो है ना, जो राइवल ग्रुप्स होते हैं दोनों, वो इतना मारते हैं कि पूरा का पूरा असला ठिकाने लगा देते हैं। यानी कि इनकी फायर पावर को न्यूट्रलाइज करना फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है। और यही काम इन्होंने जो है अफगानिस्तान में भी करने की कोशिश की, यही कोशिश इन्होंने लिबिया के अंदर की, और यमन में इन्होंने करने की कोशिश की। और खुदा ना ख्वास्ता हमारे मुल्क में अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जितने भी फायर पावर्स होंगी उसको ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत देने से पहले ये पूरी की पूरी तरह से यकीन दहानी करने की कोशिश करते हैं आइडियल सर्कमस्टेंसेस में कि सामने वाले की फायर पावर खत्म हो जाए। जैसे अभी भी ये जो मुज़ाकरात की मेज पे आए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि लग रहा हो कि ईरान की फायर पावर हमने न्यूट्रलाइज कर दी है। इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये कि समझते ये यही है कि तमाम राइवल ग्रुप की फायर पावर न्यूट्रलाइज हो जाए। और इस पूरे एक महीने के दौरान इन्होंने कोशिश यही की होगी कि ईरान के अंदर बैकडोर अपने जो एजेंट्स होंगे उनके ज़रिए कोशिश कर रहे होंगे कि वो लोग जो कि इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ हैं, उनको किसी ने, जो जिनको हम मॉडरेट्स कहते हैं, ज़ाहिर है कि यानी कि जो जो लोग मजहबी लोगों के खिलाफ हों वो मॉडरेट होते हैं, और जो मजहबी लोग होते हैं वो तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना। ये जब आप कहते हैं कि मजहबी लोगों के बरखिलाफ जो लोग हैं वो मॉडरेट हैं, इसका मतलब है महज़िब वो लोग हैं। मजहबी होना गैर महज़िब होता है।
اور مہذب ہونے کا مطلب ہوتا ہے جو مذہب کو پرسنل لیول کے اوپر رکھے، اور اگر پبلک اسفیئر میں مذہب کو لے کر آ رہا ہے تو وہ ایک غیر مہذب ریاست ہے. اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا بہت اچھی اور ضروری چیز ہے. جب بالکل یہ فائر پاور کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں. بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں انڈر لبرل کنڈیشن. 4 طرح کی لبرل کنڈیشنز کے ہیں. نمبر یہ کہ آپ جو ہے جو سرمایہ کی جو گردش ہے اس کے اوپر آپ تحدید عائد نہیں کرو گے. کوشش کرو گے کہ جو کرنسی استعمال کرو گے بزنس کے لیے وہ ڈالر کے اندر کرو گے، یا جو بھی ان کی سکہ ہے. تیسرا، آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ اسٹیبلش کرو گے. ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو الیکشن جیتتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی مانیٹرنگ جو ایجنسی ہوتی ہے جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور سالیڈیرٹی جو 1 پوائنٹ ایجنڈا سالیڈیرٹی موومنٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے نمائندوں کو انسٹال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری ریاست کو قابو کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمبوڈیا اور ویتنام کے اندر امریکہ شکست کھا گیا. یہ بالکل صحیح بات ہے، امریکی ریاست، لیکن لبرلزم وہاں پر پینیٹریٹ کر گیا. اسی طریقے سے کیوبا کے اندر امریکہ کو شکست ہوئی، لیکن یہ کہ کیوبا کے اندر لبرل موجود ہیں، اسی طریقے سے وینزویلا میں موجود ہیں، اسی طرح چلی کے اندر موجود ہیں، اسی طرح لاؤس کے اندر موجود ہیں، اسی طریقے سے یہ جو کون سا چائنا کے ساتھ جو ہے کیا تائیوان، وہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں. تو پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹس موجود ہیں، پوری مسلم ورلڈ کے اندر ان کے ایجنٹس موجود ہیں. دے آر ویٹنگ کہ کب آپ جو ہے لبرل ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی ایسی انڈیجینیس پولیٹیکل فارمیشن ڈیولپ کر لیں جو کہ مستقبل میں ان کے لانگ ٹرم مفادات کو نقصان پہنچائے. اس کے لیے پھر یہ 5 طریقہ کار استعمال 10 طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. ایران کے اندر جو ہے اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انویڈ یہ کر چکے ہیں، اور کوشش ابھی جو ہے 5ویں پوائنٹ کی ہے کہ کوئی پپٹ گورنمنٹ یہ بنانے کی کوشش کریں. لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ اتنی آسانی سے کر پائیں گے. لیکن یہ کہ فیوچر کے اندر مجھے ایسا لگتا یہی ہے کہ وہاں پر ایک میوٹنی پیدا ہوگی، اور وہاں پر ایک انریسٹ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ ایرانی لوگ، ان کا دین ایمان کتنی عرصے تک ان کا مقابلہ کرتا ہے. اور ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہو. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو اگلے جو 5 پوائنٹس ہیں اس کو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایران جو ہے وہ مذہبی ریاست نہ رہے بلکہ وہ ایک لبرل ریاست بن جائے. اور یہ کہ لبرل ریاست بننے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا وہ جب ہم لبرل کنسیپشن آف جسٹس کریں گے تو اس وقت ہم بتائیں گے. تو یہ 10 پوائنٹس ہیں بھائی، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور کافی دیر ہو گئی. I'm sorry میں تیز چلا کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ سارے کے سارے پوائنٹ ڈسکس کر لوں، اور آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پہلے اس پہ کویشچن آنسرز لے لیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے ہم اپنا جو جسٹس کے اوپر جو ہم کام کر رہے تھے، تو ہم نے میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس بھی دیکھ لیا تھا، میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس کی امپلیکیشن کر لی تھی. اور اگر آپ لوگ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس تھوڑا بہت آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی ریاست جس کنسیپشن آف جسٹس کو پریکٹس کر رہی تھی خامنائی کے زمانے تک، وہ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس ہی تھا. ٹھیک ہے؟ اور میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس کو یہ اسٹیبلش کرنا کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی وائلیشن کرتا ہے، یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے.
ہیں، کیونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا جو تقاضا ہے وہ بنیادی طور پر خدا بننے کا تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب، صرف اسلامی نہیں، نہ کرسچینٹی نہ ہندوازم، کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے خود خدا بن جائیں بحیثیت فرد یا بحیثیت نو۔ جب آپ بحیثیت فرد بننے کی کوشش کرتے ہیں تو لبرلزم جو ہے وہ رائج ہوتا ہے، جب بحیثیت نو بننے کی کوشش کرتے ہیں تو نیشنلزم یا سوشلزم یا فیشزم نمو پاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ سوشلزم، نیشنلزم، فاشزم اور لبرلزم سبھی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، یا کھڑا ہونے کا پوٹینشیل ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے اس کو ڈیمنائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو ریاست ہے وہ جو پولیٹیکل پروسیجر اختیار کرتی ہے وہ لبرل پولیٹیکل پروسیجر ہے، اور جو آئیڈیالوجی وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ میٹافزیکل ہے۔ تو اس کانٹرڈکشن کو ہم آگے چل کر ایکسپلین کریں گے پھر سے انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ ہم نے بات کر لی ہے، ابھی ہمارے پاس 3 منٹ ہے، کوئی ایک کویشچن آپ نے کرنا ہے تو آپ لوگ کر لو۔ آپ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر گیا، یا آپ لوگ میں نے کچھ سب باتیں بھی کر دیں، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بات ہے تو آپ پوچھ لو، ورنہ پھر نیکسٹ کلاس میں۔ جی بھائی دانیہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ سر یہ جو آپ نے 10 کمانڈمنٹس بتائی ہیں اور لبرلزم کی، تو یہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں، اور وی کین آئیڈینٹیفائی پیپل جو یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے جو چیز پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے ابھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے اگر میں اس کا ایسنس لوں تو سم ہاؤ ایسے لگتا ہے کہ انیشلی شروع میں ایک ہوپلیسنس بھی کریٹ کی جاتی ہے، ڈیکوٹمی کریٹ کر کے۔ جی وہ جو ہے میں اب اس طرح نام تو نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے اب یہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کام یہ ہماری اسلامی جماعتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان کا بھی جو ڈسکورس میں سنوں تو مجھے ایک ہوپلیسنس سی پروڈیوس ہوتی ہے، اور ایک 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 ریزنٹمنٹ سی پروڈیوس ہوتی ہے دل کے اندر۔ تو کبھی کبھی شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے مولانا روم کی جو ایک نظم ہے یہودی کی سازش، تو وہ بھی جو ہے ایمان والا بن کے امت میں تفرقہ ڈالتا ہے، تو اس کا بھی جو فیس جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، لیکن اس کا اینڈ میں جو عمل ہے وہ امت میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو تو مار پڑ رہی ہوتی ہے لبرل آرڈر کے اندر، تو وہ مذہب کی انٹرپریٹیشن جو پولیٹیکل فارم لے رہی ہے، تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ریاست کے اندر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ تو پھر اسٹرکچرلی یا انٹرنزیکلی ریاست، وہ تو پھر مذہبی نہیں ہے نا، تبھی تو وہ کہہ رہی ہے۔ لیکن فرض کیا کہ ایران کی اگزامپل لے لیں، ایران کے اندر جو ریاست ہے وہ مذہبی ریاست تھی، اور مذہبی ریاست ہونے کی وجہ سے مذہبی ریاست کا کوئی ایک مخصوص فقہ ہوگا، اس فقہ کو وہ استعمال کریں گے، صحیح ہے؟ تو ایسے اب اگر وہ شیعہ ہیں تو شیعی فقہ کو فالو کریں گے نا بھائی۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ جو دوسری مذہبی تفسیر ہے یا دوسری مذہبی تفسیر رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ابھی غالب نہیں ہیں، وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے اندر جو پوٹینشیل جو الائز ہو سکتے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوگی، وہ سنی ہی ہوں گے، صحیح ہے نا، اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ انٹیگریٹڈ ہوں گے، لیکن ان کی کمٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نواں پوائنٹ ہے، فائر پاور وہ کسی کی بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر فرض کیا کہ کل کو سنیوں کو یا جو سنی بلوچ ٹرائبز ہیں ایران کے اندر، یہاں پر وہ اپنی فٹ یعنی کہ اپنا جو ہے ایک اسٹریٹیجک الائز بن جائیں، امریکی ایجنٹ بن جائیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو مذہبی تفسیر کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے اندر جو پوٹینشیل مذہبی ریاستیں ہوں گی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی کام
عراق کے اندر انہوں نے کیا. مطلب ایران کے اندر جو مذہبی لوگ تھے وہ میجورٹی، چونکہ وہاں پہ شیعہ تھے، 63% شیعہ تھے، اور جو حکومت جو کر رہا تھا وہ صدام حسین کر رہا تھا، اور وہ جو فقہ کے اعتبار سے سنی تھا، اور وہ بعض، حالانکہ ایڈیولوجیکلی وہ مذہبی نہیں تھا، ایڈیولوجیکلی وہ مارکسسٹ تھا. بعض پارٹی جو تھی وہ ایک مارکسسٹ پارٹی تھی. تو اگر فرض کیا کہ وہاں پر جو مہدی ملیشیا وغیرہ کھڑی ہوئی، اور یہ جو بھائی تھا بعد میں مارا گیا، تو یہ لوگوں نے جو کیا یہ تو مذہبی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ کیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو غالب آئے وہ تو بنیادی طور پر سیکولر لوگ ہی آئے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے، مذہبی لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے، اگر وہ دین کے ساتھ ہے تو دین کے اندر جو فریم ورک ہے اسی کو استعمال کر کر وہ اپنی پرابلمز کو نیوٹرلائز کریں. اس کے لیے لبرل پالیٹکس کرنے کی کیا تک ہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے. تو میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے جس میں ریاست ٹھیٹ مذہبی ریاست ہو، جیسے کہ فی زمانہ ایران تھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ پوسٹ خامنائی ریاست کس طرح کی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ہو مذہبی ہو سکتا ہے اس کی ساری لیڈرشپ ہی ماری گئی ہو، تو وہ کس طرح کی فارم ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہ یہ جو شروع آخر کے 5-6 پوائنٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ایران کے اندر یہ لڑائیاں شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ علاقہ ہمارا، یہ تیرا، یہ میرا، بندربار، جیسے کہ لیبیا کے اندر انہوں نے کیا، جیسا کہ عراق کے اندر انہوں نے کیا، جیسا کہ سیریا کے اندر انہوں نے کیا، جیسا کہ صومالیہ کے اندر کیا، سوڈان کے اندر انہوں نے کیا، الجیریا کے اندر کیا، موروکو کے اندر کیا. تو بہت ساری جگہوں پر یہ کاروائی کر چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایران انٹیکٹ رہے گا، اور کوشش کریں گے کہ یہ ایسا نہ ہو. اللہ سے دعا بھی ہے کہ پاکستان کو بھی اللہ سلامت رکھے، ایران کو بھی سلامت رکھے، اور سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، ابھی اس کو یہیں پر سر بس ایک، اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ صحیح سمجھاؤں، اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ اس وقت ایران کے اندر سنی جو ہیں وہ اب چھٹے پوائنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ یقیناً 90 پوائنٹ کے اندر آ کے خود بھی مارے جائیں گے. وہ اپنی جی پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. ہاں یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ عراق کے اندر شیعوں کے ساتھ ہوا، جیسے صحیح. کہ عراق کے اندر شیعوں کے ساتھ ہوا. ایران نے بھی تو بہت بڑھ چڑھ کے صدام کے فال کے اندر ہاتھ بٹایا تھا نا. صدام ان کو بولتا رہا کہ بھائی آپ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ کرتے رہے، اور مذہبی انٹرپریٹیشن کے نام پر ہی کرتے رہے. پوری ملیشیا کھڑی. نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں سائیڈ کے جو پوری کی پوری انٹیلیجنشیا ماری گئی وہاں پر، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے بیچ تک اٹھا کے لے کے چلے گئے. وہ تیل بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اپنے سارے اڈے بھی وہاں پہ بنا لیے. تو کون سا اس کے نتیجے میں فائدہ ہوا ایران کو یہ سب کچھ کرنے کے نتیجے میں؟ تو اگر ایران کو نہیں ہوا تو اگر فرض کیا کہ عرب ورلڈ کے لوگ اب یہی حرکت شروع کریں تو بچیں گے وہ بھی نہیں. تو ٹھیک. جی، میرا نہیں خیال کہ ایران کے اندر ایسا ہوگا، میرا نہیں خیال. اللہ کرے نا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے نا بھائی، یہ آئیڈیل نہیں ہوتا ہے. چونکہ انسان آئیڈیل نہیں ہوتے، اس لیے پولیٹیکل ڈسکورس اور پولیٹیکل پریکٹسز نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ ون ڈائمیشنل نہیں ہوتی، وہ ملٹی ڈائمیشنل ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ون ڈائمیشنل نہیں ہوتے، ملٹی ڈائمیشنل ہوتے ہیں. پولیٹیکل انٹرسٹ ون ڈائمیشنل نہیں ہوتے. ایک بہت ہی طاقتور لیڈرشپ اور ایک بہت ہی طاقتور ایڈیالوجی اور بہت ہی پاورفل مورل اتھارٹی اگر آ جائے تو ان تمام ڈفرینسز کو نیوٹرلائز کر کر
ایک پاورفل اسٹرکچر کے تھرو جو ہے وہ اسٹرائک کرنے میں مدد دیتی ہے. لیکن اسٹرائک کر کر اگر وہ ایڈیالوجی سامنے والے دشمن کو گرا بھی دے تو اس کو اسٹیبل رہنے کے لیے بہت ہی کنسسٹنٹ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بھی اسلامی انقلاب آتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کا آبجیکٹو صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دشمن کو گرا دینا. جیسے کہ ایران نے شاہ آف ایران کو گرا دیا, علماء نے آ کے گرا دیا. تو گرا دینے کے بعد آپ کو برقرار بھی تو رکھنا ہوتا ہے ریاست کو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریولوشن ہوتا ہے نا وہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا. اسلامک ریولوشن ایک پروسیس ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ریولوشن اگر کامیاب ہو جائے تو اصل میں اگر اس نے اپنے آپ کو روک دیا تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. ریولوشن ایک پروسیس ہے جو ایک چین ریاکشن, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے بعد تیسرا, تیسرے بعد چوتھا, مستقل چلتا رہے. لیکن اگر آپ نے ریولوشن کے پروسیس کو آبجیکٹیفائی کیا کہ جی یہ ہدف کمپلیٹ ہو گیا, جیسے بولشوکس نے کیا. بولشوکس نے جب 1924 کے اندر فتح حاصل کی, ریڈ آرمی نے وائٹ آرمی کو ڈیفیٹ کر دیا, سول وار لڑے وہ 4 سال تک, بلکہ 5 سال تک, 4 سال تک انہوں نے جنگ لڑی اور ڈیفیٹ کر دیا. اس کے بعد جو تھا اس میں جو ریولوشنری پارٹی تھی ان کی, بولشوک پارٹی, تو بولشوک پارٹی کے 75% لوگ جنگ میں مارے گئے. تو صرف 25% لوگ تو بچے جو کہ اصل میں جو جینون پارٹی کے لوگ تھے. لیکن اس پارٹی کے بعد جب یہ لینن مر گیا تو یہ بحث شروع ہو گئی ٹراؤٹسکی اور اسٹالن کے بیچ میں کہ بھئی اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو ٹراؤٹسکی یہ کہتا تھا کہ بھئی ہم چونکہ انقلابی ہیں اور ہم نے سرمایہ داری کو یہاں پر ڈیفیٹ کر دیا, لہٰذا اب ہم نے رشیا کے لوگوں کے حوالے کرنا ہے رشیا کو, اور اب ہم لوگوں نے جا کر کسی اور ملک کے اندر انقلاب کو برپا کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ we are the revolutionary, we cannot stay in a state structure. جبکہ یہ ٹراؤٹسکیائٹس کا انٹرپریٹیشن تھی ریولوشن کی. اور جو یہ تھا بھائی کیا بولتے ہیں اسٹالن کہتا تھا we have controlled the state and now we are going to export revolution. We will stay here and we will export the revolution. Revolution کو ہم کیا کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے. تو جب آپ ایکسپورٹ کریں گے ریولوشن کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایبسٹریکٹ ایڈیالوجی کے پیکیجز بنا کے دنیا کے مختلف ریاستوں کے اندر تھرو کریں گے. یہی کام جو ہے وہ ایران نے ریولوشن کے بعد کیا. اس نے کیا کیا, we will stay there and we will throw revolution as a package. اور سیریا میں اور جارڈن میں اور ادھر مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی پراکسیز کھڑی کرنی. لیکن اگر آپ ریولوشنری ہو تو جیسے چے گویرا وغیرہ نے جب کیوبا کو فتح کر لیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بھئی اس نے 6 مہینے کے لیے منسٹر آف انڈسٹری رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہاں پر ہم نے لوگوں کو ان کا حق دلا دیا اور جو ایڈیالوجی تھی وہ انسٹال کر دی. اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی حکومت چلانے والے لوگ تھوڑی ہیں, ہم تو انقلابی ہیں. لہٰذا وہ بولیویا چلا گیا اور امریکہ سے لڑتا ہوا مارا گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ریولوشن ہے نا وہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا, وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ نے اس پروسیس کو اسٹیبلش کیا تو جس ایڈیالوجی کی بنیاد پر آپ ریولوشن لے کر آتے ہو وہ بغیر ریولوشن کے وہ ایڈیالوجی میننگ لیس ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایرانی انقلاب کے بعد ایرانی ریولوشنری ایڈیالوجی اسٹیگننٹ ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اب وہ کیا کریں, ایران جب فتح کر لیا تو اب کیا کریں اس کے بعد, تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. جب وہ کچھ کر نہیں رہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ سروائیول موڈ میں آ جائیں گے. جب سروائیول موڈ میں آتے ہیں تو وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ ایرانیوں نے کافی بہتر مینیج کیا ہے اتنے سالوں تک, اور اس کے باوجود بھی انہوں نے مینٹین کیا اور مقابلہ بھی کیا. تو دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈڈ دے ڈو دیٹ. لیکن یہ کہ فیوچر میں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. ایران بیفور اینڈ آفٹر خمینی جو ہے, ہمارے استاد نے ایک کتاب لکھی تھی, میں بھی اس کا
रिसर्च असिस्टेंट था, पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो वो आप लोग देखें तो हमारे सर ने का ये ख्याल था कि खुमैनी के बाद ये क्रम्बल कर जाएगा और मॉडरेटर्स पावर में आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, वो वर्क नहीं किया, और खामनाई मौजूद इंटैक्ट रहा, और खामनाई ने बड़ा सिस्टमेटिकली उसको किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अपने इनकलाब को मीनिंगफुल बनाता रहा थ्रू प्रॉक्सीज। और ये सही बात है कि उसकी प्रॉक्सीज जो थी ईरान से बाहर फंक्शनल थी, तो उसकी जस्टिफिकेशन उनके पास उनकी आइडियोलॉजी से निकलती थी। तो जब भी कोई रेवोल्यूशनरी पार्टी, कोई भी रेवोल्यूशनरी क्लास, कोई भी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पावर में आती है, अगर वो नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क के अंदर रहेगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लिहाजा अगर वो प्रोसेस के अंदर रहेगी तो वो सस्टेन करेगी। सोशलिस्टों की हवाले से हमने देख लिया, यूएसएसआर पूरा कोलैप्स कर गया क्योंकि यूएसएसआर ने कहा वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन। तो जब उन्होंने ये किया तो ट्राउट्स्की जो और स्टैलिन में फड्डा हो गया, और ट्राउट्स्की जो था वो निकल गया यहाँ से, और स्टैलिन ने उसी को, अपने ही भाई को, अपने ही कॉमरेड को असैसिनेट किया, असैसिनेट करवाने की कोशिश करता रहा। टीटो जो था वो भी अग्री नहीं करता था, टीटो को भी उसने असैसिनेट कराने की कोशिश की क्योंकि वो चेकोस्लोवाकिया को उसने काबू कर लिया था। तो टीटो ने के पास 2 बार उसने जब असैसिन भेजे तो टीटो ने स्टालिन को कहा कि ये 2 तुमने बंदे भेजे 2 बार मुझे मारने के लिए, ये दोनों पकड़े गए, लेकिन मैं जब भेजूंगा ना बंदा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें उड़ा देगा। तो फिर यही होता है कि रेवोल्यूशनरी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर साहब के जो शागिर्द हैं वो तो सोशलिज्म को कोई एंटी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं कहते, वो स्टेट कैपिटलिज्म ही की एक फॉर्म है। तो जब भी कहीं पर इस्लामी इनकलाब आता है तो वो एक प्रोसेस की तरह होता है, और अगर उस प्रोसेस को आप रोकते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है कि फिर वो अपने वजह वजूद को खो देता है और जस्टिफाई नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि उसमें लिबरल इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान होती है और उसको डिसइंटीग्रेट करना आसान होता है। हो सकता है कि ईरान के अंदर ये हो जाए, हो सकता है ना हो, वी डोंट नो। लेकिन ये कि हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 पॉइंट्स के अंदर ईरानियों ने ना डाइकोटमाइज होने का शो किया है, ना उन्होंने मार्जिनलाइज ग्रुप को इतना पावरफुल होने दिया है, ना उन्होंने ह्यूमन राइट पॉलिटिक्स की है, बिल्कुल ब्रूट जो कन्वेंशनल वॉर है उसकी तरह वो शरीक हुए हैं उसके अंदर। और नॉन लिबरल स्टेट क्राफ्ट को उन्होंने कोएर्सिव, वायलेंट और डिस्पोटिक पॉलिटिकल ऑर्डर के तौर पर दुनिया के सामने पेश नहीं किया। अभी तक तो कोई पपेट गवर्नमेंट दिखाई नहीं दे रही, आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो क्या होगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।